بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ذکر ہے ایچیسن کالج کا۔ ایچیسن کالج جو عمرہ کے طبقے کا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، جہاں سے ہمارے حکمران بن کر نکلتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا جو مزاج ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ احد چیمہ جو ایک بیوروکریٹ ہیں اور ان کی بیوی بھی بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی فیس معافی کی درخواست دی۔ دلچسپ قصہ ہے، ان کے بچے 3 سال تک اس کالج سے غیر حاضر رہے۔ ہمارے بچے اگر اپنے تعلیمی ادارے سے 1-2 مہینے غیر حاضر رہیں تو ان کے نام کٹ جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، دوبارہ ایڈمیشن نہیں ملتا۔ اگر 1-2 سال کا گیپ آ جائے تو داخلہ ملنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو طبقہ عمرہ کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو ہر رعایت موجود ہے۔ عام آدمی کے بچے کو تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس موضوع پر ہم ابھی آتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا اس دلچسپ صورتحال کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے تعلیمی اداروں میں بھی ڈسپلن نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے جب لوگ ملک کے ڈسپلن کو خراب کر چکے ہوں، ان کے مزاج میں ڈسپلن کی خلاف ورزی آ جائے گی۔ بورڈ آف گورنر نے صرف یہی نہیں کیا کہ احد چیمہ کے بچوں کی فیس معافی کی درخواست منظور کر لی، بلکہ کچھ اور اصول بھی بنا دیے کہ یہ فیس معافی جو ہے وہ 100% نہیں ہوگی، اتنا ہوگا اتنا ہوگا، کچھ لیپا پوتی کر لیے۔ لیکن سب سے دلچسپ بیان جو ہے پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ایچیسن کالج کے مستعفی ہونے والے پرنسپل کے جرائم کا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے کون کون سے جرائم کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ پرنسپل مائیکل تھامسن ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی بھی سرکاری ملازم کو، کسی بھی ملازم کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے، یہ ایک جرم ہے، ٹھیک ہے، نہ دینی چاہیے، یہ ایک جرم ہے۔ دوسرا کہ وہ جو ہے ڈیفنس کے 4 کنال کے بنگلے میں رہتے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ 4 کنال کے بنگلے میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ 4 کنال کے بنگلے میں رہنا ایک جرم ہے، اور جو لوگ یہ جرم کرتے ہیں ان کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ تیسرا جرم، وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ بوٹی مافیا کے خلاف ایکشن ہوگا، تو ایچیسن میں بھی بوٹی مافیا ہے۔ ہمارے خیال میں تو ایچیسن کے اندر تو بوٹی مافیا نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احد چیمہ کی خاطر ایچیسن جو انگریزوں کا بنایا ہوا ادارہ ہے اور انگریز ہی اس کے کرتا دھرتا پروردہ تھے، تو انگریزوں کے بنائے ہوئے ادارے نے جو تعلیم یہاں کے لوگوں کو دی، جو مزاج، جو ذہن یہاں سے تیار ہوا، وہ خود اس کو کھا گیا اور انشاءاللہ تعالی اس کو کھائے گا۔ ایچیسن جیسے تعلیمی ادارے، ہماری تو دعا یہ ہے کہ یہاں سے ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اس لیے کہ یہ آقا پیدا کرتے ہیں، پاکستانی نہیں پیدا کرتے، مسلمان نہیں پیدا کرتے۔ ان تعلیمی اداروں نے، ان جیسے تعلیمی اداروں نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے۔ کرپشن کی مافیا یہاں سے نکلتی ہے۔ اپنے پرنسپل پر الزام لگا رہے ہیں، اس کی بیوی پر الزام لگا رہے ہیں کہ لوگوں سے رقم ایٹتی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے وہ رقم ایٹتی تھی وہ کیا بے اثر لوگ تھے؟ یہ تو سارے با اثر لوگ ہوتے ہیں، خود دیتے ہیں۔ آپ لوگ کیا لوگوں سے رشوتیں وصول نہیں کرتے؟ کیا یہ تعلیمی ادارے اسی طریقے سے قائم ہیں؟ اس تعلیمی ادارے سے نکلنے والا کوئی ایسا شخص دکھا دیجیے جو بیوروکریسی میں گیا ہو اور دیانت دار ہو۔ کوئی دیانت دار شخص اس تعلیمی ادارے سے نہیں نکلا ہے، کوئی ڈاکٹر عبد القدیر نہیں نکلا،
کوئی سائنسدان نہیں نکلا، کوئی ماہر معاشیات نہیں نکلا. اس ادارے نے صرف آقا پیدا کیے. نجی تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ تعلیمی ادارے جو سرکاری خرچ پہ چلتے ہیں ان کا معیار بہت گر گیا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہاں داخلے کی گنجائش نہیں رہتی، اور نجی تعلیمی اداروں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ کیا نصاب تعلیم پڑھائیں گے، کیا سکھائیں گے، ان کو کوئی نصاب تعلیم جو ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے، حکومت بلوچستان کی طرف سے کوئی نصاب نہیں دیا جاتا. ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی کہ ان کو یہ لازماً یہ نصاب پڑھانا ہے. وہ اپنی مرضی کا نصاب پڑھاتے ہیں، اپنی مرضی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جب وہ چھٹیاں آتی ہیں گرمیوں کی تو اس کی فیس بھی ایڈوانس وصول کر لیتے ہیں، وہ معاف نہیں ہوتی. حکومت ایچیسن کے اندر پڑھنے والے اپنے بیوروکریٹ، غریب بیوروکریٹس، ایک بیوروکریٹ جو خود بھی بیوروکریٹ تھا وہ وزیر ہو گیا، وفاقی وزیر ہو گیا، اس کی بیوی جو ہے حاضر سروس بیوروکریٹ ہے، کمشنر ہے، تو وہ غریب لوگ ہیں، ان کی بچوں کی فیسیں معاف ہونی چاہیے. لیکن وہ جو عام ہیں، لوگ تیلی تنگولی ہیں، راجے ہو تم، خاص اللہ میاں کے نوازے ہو تم، یہ تصور تمہارا یہودی بھی ہے، مشرکانہ بھی ہے، اور مجوسی بھی ہے، شر وسواس ہے، ایک خناس ہے، جہل، پاگل پنا اور بکواس ہے. یہ لوگ غریب ہیں. ان غریبوں کے لیے کہ 2 مہینے کی فیس تو نہ لیں، لیکن وہ بھی لیتے ہیں، اس کے لیے حکومت کوئی مداخلت نہیں کرتی. ان تعلیمی اداروں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے. یعنی ایک ایسا تعلیمی ادارہ کراچی میں تھا جہاں بچے کو اردو بولنے پر تھپڑ مار دیا گیا، اس کی توہین کی گئی، اس کے چہرے پہ نشان ڈال دیے گئے. اس قسم کے غلام لوگ ہیں. ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بالکل کرپٹ ہے، اور اس کو ہم کرپٹ کیا کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا نظام تعلیم اور نظام امتحانات دھوکہ ہے، فریب ہے. اس نظام سے آپ طالب علم کی ذہانت نہیں ناپ سکتے. جب یہ لوگ عملی میدان میں جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کامیاب جن کی ڈویژن 3 تھی، جو بظاہر تعلیمی میدان میں ناکام تھے، اس لیے کہ ان کی صلاحیت اور ذہانت کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. وہ لوگ جاتے ہیں اور نفس مضمون کو سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ نفس مضمون کو سمجھتے ہیں تو اسے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں. پاکستان کا جو نظام تعلیم اور نظام امتحانات ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے. اس سے طالب علم کی ذہانت کا اور قابلیت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ نظام دراصل صرف یادداشت کا امتحان ہے، کس کی یادداشت کتنی اچھی ہے. اس بات کا امتحان نہیں ہے کہ طالب علم نے نفس مضمون کو کتنا سمجھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ذریعہ تعلیم ہے اس کے اندر بہت سارے سقم ہیں. میں نے کراچی کے بڑے تعلیمی اداروں، بڑی جامعات جو نجی شعبے میں ہیں یا کسی ادارے کے تحت کام کر رہی ہیں، جن کے اندر ہمدرد یونیورسٹی بھی ہے، سر سید یونیورسٹی بھی ہے، اردو یونیورسٹی بھی ہے، ان سب کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ہاں نفس مضمون کو سمجھانے کے لیے کون سی زبان، کون سا میڈیم آف انسٹرکشن، میڈیم آف ایجوکیشن استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انگریزی. میں نے کہا کہ کیا انگریزی میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں کچھ آ جاتا ہے؟ میں ان جامعات کے
ان لوگوں کا نام نہیں لوں گا جو ذمہ دار بھی ہیں، بہت اچھے عہدوں پر بھی ہیں، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ بچے نہیں سمجھتے، ان کا آدھے سے زیادہ وقت گرامر کی گتھیاں سلجھانے میں نکل جاتا ہے اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ لیکن کیونکہ یہ شرط ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کہ میڈیم آف انسٹرکشن انگریزی ہوگا، حل یہ کہ اردو یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہی شرط عائد کر رکھی ہے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کا چارٹر اس کے خلاف ہے یہ کہ انگریزی میں تعلیم دی جائے، اس کا نام تک اردو میں نہیں لکھا جا رہا، اب تو انگریزی میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کے نظام تعلیم کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ دانستہ کیا ہے اس لیے کہ جب دنیا کے اندر پاکستانی جو نفس مضمون کو سمجھ لیتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ بہت کم طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسری زبان کے اوپر فوری طور پر عبور حاصل کر لیں، تو وہ قابل ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ تو داخلہ جو ہے یہاں پر، اچھا ایک اور مذاق ہے اس ملک کے طلباء کے ساتھ، اس ملک کے مستقبل کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ پاس ہونے کے لیے 33% نمبر حاصل کرنا ضروری ہے، کامیاب ہونے کے لیے 33% نمبر حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب گریجویشن میں ایڈمیشن کا وقت آتا ہے، داخلے کا وقت آتا ہے، تو تمام جامعات میں، تمام یونیورسٹیز میں 45% سے کم طالب علم کو 45% سے کم نمبر حاصل کرنے والے طالب علم کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا۔ یہ بھی ہائر ایجوکیشن کی شرط ہے، 1% بھی نمبر کم ہوگا نہیں ملے گا ایڈمیشن۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن یا تو یہ شرط عائد کر دے کہ 45% حاصل کرنے والا ہی کامیاب ہوگا، اور اس سے کم نمبر حاصل کرنے والا فیل قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پھر ایک شرط ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دانستہ پاکستان سے تعلیم کو ختم کرنے کی سازش ہے جس کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن شریک ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے پروفیسر ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، یہ سب کے سب ان کو ابو جہل کہنا زیادہ اچھا ہے۔ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی معاملات کو سمجھنے کی۔ میں نے ایک بہت اچھے پروفیسر کے ساتھ اس پر بحث کی، لیکن وہ 45% پر وہ اڑ گئے۔ میں ان سے یہ کہتا رہا ہوں کہ طالب علم کو پھر پاس کیوں کرتے ہیں، جان کیوں چھڑاتے ہیں اس سے؟ لیکن وہ نہیں سمجھ رہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ذہن بنا دیا جاتا ہے، اس ذہن سے آگے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے تو ہمارے ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ ریسرچ کا جو ہے بیڑا غرق ہے، نفس مضمون نہیں سمجھایا جائے گا۔ اب ہم کیا کہیں؟ آخر میں ہم اس بات کو یہی کہہ کے کہ ایک صاحب تھے جن کا ذکر جو ہے بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے، ان کا نام تھا فضل الرحمان، اور وہ پاکستانی تھے۔ جب وہ پاکستانی تھے تو وہ بنگال سے آئے تھے، بنگال میں پیدا ہوئے تھے 1929 میں، اور وہ آئنسٹائن کہلاتے تھے انجینئرنگ کے۔ کلکتہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، پھر باہر برطانیہ چلے گئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کراچی میں کے ڈی اے میں ملازمت اختیار کی، لیکن کے ڈی اے میں کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ، یا کے ڈی اے میں جو کچھ ہوا ہوگا اس کو چھوڑ کر وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے سیئرس ٹاورز
امریکہ میں بلند ترین عمارتیں بنائیں اور سعودی حج ٹرمینل بنایا اور جدہ میں ان کا انتقال ہوا. وہ آئنسٹائن آف انجینئرنگ کہلاتے تھے. پاکستان کو وہ چھوڑ کر چلے گئے. ہر ایک کے اندر وہ برداشت نہیں ہوتی کہ وہ اس ظلم کو برداشت کر سکے, اس مداخلت کو برداشت کر سکے. تعلیمی نظام ہمارا کرپٹ لوگوں کے لیے تو موزوں ہے. نقل کر کے پاس ہو جائیں, 45% نمبر حاصل کر لیں, ان کو ایڈمیشن مل جائے گا. رٹے رٹائے جملے لکھ دیں, ان کو ایڈمیشن مل جائے گا. لیکن جو اپنی ذہانت کے اوپر بلبوتے پر کام کرے, اس کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس نظام کو یا تو بدلیں یا پھر ان لوگوں کو بھی موقع دیں جن کے نمبر کم آتے ہیں لیکن وہ ذہین ہوتے ہیں. ہمارے اس ویلاگ سے کس حد تک متفق ہیں, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ ہمارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس نظام کو بدل سکے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.